دانشور جانتے ہیں کہ آج کی اس متمدن دنیا میں ریاستوں کی بقا کا دار و مدار دفاع پر نہیں، گو کہ دفاعی قوت ناگزیر ہے، لیکن بقا کا دار و مدار معیشت کے اوپر ہے۔ سوویت یونین کی مثال ہمارے سامنے ہے، دفاعی لحاظ سے وہ طاقتور تھا، لیکن معاشی لحاظ سے جب وہ دیوالیہ پن کا شکار ہوا تو سوویت یونین سے دستبردار ہوا اور واپس رشین فیڈریشن کی صورت میں اپنے سابقہ پوزیشن پر واپس چلا گیا۔ آج پاکستان کی معیشت تم نے تباہ و برباد کر دی ہے۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہی ہندوستان تھا، یہی بی جے پی کی حکومت تھی، یہی واجپئی اس کا وزیر اعظم تھا، پاکستان کی معیشت بہتر تھی، ہندوستان پاکستان کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا تھا۔ وہ بس میں سوار ہو کر واگا کے راستے لاہور آیا، مینار پاکستان پر کھڑے ہو کر پاکستان کی حقیقت کو تسلیم کیا، چاہتا تھا کہ میری پاکستان سے دوستی ہو، میں پاکستان سے کاروبار کروں۔ افغانستان آپ سے کاروبار کرنا چاہتا تھا، اس زمانے میں ایران آپ سے کاروبار کرنا چاہتا تھا، اس زمانے میں مشرق وسطیٰ آپ سے کاروبار کرنا چاہتا تھا، لیکن آج وہی ہندوستان ہے، وہاں پر اسی بی جے پی کی حکومت ہے، اور آج وہاں مودی کی حکومت ہے، لیکن مودی کا رویہ پاکستان کے ساتھ اتنا دشمنی کا ہے، اتنا معاندانہ ہے، جو صاف یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان اب معاشی لحاظ سے کنگال ہو چکا ہے، اور ہماری کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہندوستان اب پاکستان کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے۔ لیکن میرے محترم دوستو، ایک طرف ہندوستان کا یہ رویہ، پچھلی حکومت میں ہم نے معاشی ترقی کے نئے راستے ڈھونڈے، ہم نے چائنا کے ساتھ رابطہ کیا، اور وہ چین جس کے 70 سال ہمارے ساتھ ایسی دوستی رہی کہ جس دوستی کو ہمالیہ سے اونچی، بحر الکاہل سے گہری اور شہد سے میٹھی دوستی کہا جاتا تھا، آج وہ معاشی دوستی میں تبدیل ہوئی۔ 70 ارب ڈالر اس نے پاکستان میں صرف کیے تاکہ یہاں سڑکیں بنیں، یہاں صنعتی بستیاں قائم ہوں، صنعتی علاقے قائم ہوں، یہاں پاکستان میں بجلی کی پیداوار میں اضافہ ہو، ملک کی معیشت مستحکم ہو۔ لیکن جب ان لوگوں کے ہاتھ میں حکومت آئی، انہوں نے نیا فلسفہ دیا۔ فلسفہ کیا تھا؟ انہوں نے فلسفہ دیا کہ پاکستان اس طرح کے میگا پروجیکٹس کا متحمل نہیں، ہم سی پیک کے متحمل نہیں ہیں، ہم صنعتی بستیوں کے اور صنعتیں قائم کرنے کی پالیسی نہیں بنا سکتے، ہم بجلی کی پیداوار کی بڑے بڑے منصوبے نہیں بنا سکتے، ہمارے لیے چھوٹے چھوٹے منصوبے چاہیے، کٹے کا منصوبہ، مرغی کا منصوبہ، کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم ایک کامیاب معیشت دے رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان جلسے سے خطاب کر انہوں نے کہا کہ آج مودی کا پاکستان سے رویہ دشمنوں جیسا ہے، بھارت پاکستان کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے، پچھلی حکومت میں ہم نے معاشی ترقی کے راستے ڈھونڈے۔ انہوں نے کہا کہ چین سے پاکستان کی دوستی کو معاشی دوستی میں تبدیل کیا، چین نے 70 ارب ڈالر پاکستان میں انویسٹ کیے، جب سے ان لوگوں کے ہاتھ میں حکومت آئی ہے نیا فلسفہ دیا ہے۔ چائنا جیسے دوست کو ناراض کیا ہے، ہم نے آج سعودی عرب جیسے دوست کو ناراض کیا ہے، جس نے ہر مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیا، جب آپ کے خزانے میں کچھ نہیں تھا اور تم چیخ رہے تھے کہ ہمیں مدد چاہیے، تو اس نے 3 ارب ڈالر آپ کے بینک میں رکھے، لیکن تم نے ان کی بھی توہین کی،
तुम खारजा पॉलिसी कहाँ जानते हो? तुमने पाकिस्तान को तन्हा कर दिया और आज अफगानिस्तान भी आपकी बात नहीं कर रहा। एक जमाना था जब इस बात पर बहस हो रही थी कि ईरान से हिंदुस्तान तक पाकिस्तान के रास्ते गैस पाइपलाइन जानी चाहिए, तुमने उन मंसूबों को भी खाक में मिला दिया। जब तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान गैस पाइपलाइन की बात हो रही थी, आपने उन मंसूबों को भी खाक में मिला दिया। आज न अफगानिस्तान की दिलचस्पी है पाकिस्तान में, आज न ईरान की दिलचस्पी है, वो आज इंडिया के कैंप में बैठा हुआ है और चाइना भी आपसे दूर हो गया। तो आपकी खारजा पॉलिसी है ही नहीं और न तुम्हें शऊर है कि खारजा पॉलिसी किस चीज को कहते हैं, पाकिस्तान का मफाद किसको कहते हैं। हमारी खारजा पॉलिसी का महवर हमेशा कश्मीर रहा है। आज हम बात करते हैं कश्मीर की, तो मैं बताना चाहता हूं कि जो कुछ कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के साथ हो रहा है, क्या इमरान खान ने खुद ये फार्मूला नहीं दिया था कि कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम कर दो? और सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम करने का फार्मूला दिया था, उन्होंने दुआ मांगी कि अल्लाह करे हिंदुस्तान में मोदी जी की हुकूमत आए। और फिर जब हिंदुस्तान ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत को खत्म किया तो इन्होंने घर बैठे बैठे खामोशी से उसको तस्लीम कर लिया। ये कश्मीर फरोश हैं, इन्होंने कश्मीर को बेचा है। कश्मीरियों के 70 साल मजलूमियत इनकी नजर में कोई हैसियत नहीं रखती। गिलगित बल्तिस्तान हमारे भाई है, हम कश्मीरियों को अपने जिस्म का हिस्सा समझते हैं, लेकिन इस तरह का तस्वुर देना कि हम उसे पाकिस्तान का 5वां सूबा बना देंगे, आप बिल्कुल बनाएं, लेकिन जो मौक़िफ़ हमने 1949 में सलामती कौंसिल में पेश किया था और अक़वाम मुत्तहिदा में हमने जो कश्मीर के नक्शे पेश किए थे, उनमें हमने आल जम्मू कश्मीर के नक्शे में गिलगित बल्तिस्तान को भी पेश किया है। अगर आज एक हिस्से के ऊपर हिंदुस्तान कब्जा कर ले, दूसरे के ऊपर हम कब्जा कर लें, आप बताएं कि सलामती कौंसिल के करारदादों और अक़वाम मुत्तहिदा के करार हवाले से पाकिस्तान की रियासती मौक़िफ़ की क्या हैसियत रह जाएगी? तो मेरे मोहतरम दोस्तों, और इस पर इजाफा क्या किया? हम ये कहते हैं आपकी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की वजह से हिंदुस्तान खुश हुआ है। हिंदुस्तान उससे खुश नहीं हो सकता। हिंदुस्तान ने उस वक्त खुशी मनाई जब आज की हमारी पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के ऊपर गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज करना, ये है वो पैगाम जो आप सरहद पार के कश्मीरियों को भी दे रहे हैं और हिंदुस्तान को भी दे रहे हैं। एक तरफ कश्मीरी है जो अब आसमान की तरफ देख रहा है कि हमारी 70 साल उन कुर्बानियों का क्या बनेगा। हमने उनके खून पर सियासत की, हम उनके खून पर उछले कूदे, हमने उनके खून को बेचा, हमने वहाँ की खवातीन की इस्मतों पे सियासत की, हमने वहाँ के छोटे छोटे बच्चों के चेहरों से, उनके बिलखते हुए चेहरों से उछलते खून पर सियासत की है। आप मुझे बताएं कि इस किस्म की पॉलिसियों के बाद कश्मीर का बच्चा हमारे बारे में क्या सोचेगा?
میرے محترم دوستو، اس حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سی پیک کا کیا حشر ہو گیا، کس طرح ہمارا ایک عظیم الشان منصوبہ آج کٹائی میں پڑ گیا ہے۔ جو حشر پشاور میں بی آر ٹی کا ہوا ہے وہ پورے ملک میں سی پیک کا ہو گیا، اور سی پیک کا ہی نہیں ہوا، جو حشر پشاور کی بی آر ٹی کا ہوا ہے وہ حشر پورے پاکستان کا ہوا ہے۔ میرے محترم دوستو، بات بڑی واضح ہے، ہم پاکستان کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم ہی نہیں کرتے، ہم بار بار اس سے وفاداری کا حلف اٹھا چکے ہیں، اور ایسے حالات میں جبکہ ملک کی معیشت تباہ ہو چکی اور وہ تباہی ریاست کے لیے اب ایک خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے، ان حالات میں آپ کا میدان میں آنا، ہمارا میدان میں آنا، یہ پاکستان کی بقا اور اس کی حفاظت کے لیے ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں ہو سکتا۔ ہم اداروں کے دشمن نہیں، ادارے ملک کے لیے ناگزیر ہوتے ہیں، ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں، ہم اداروں کے ذمہ داران کا احترام کرتے ہیں، لیکن اگر وہ پاکستان پر مارشل لا مسلط کرتے ہیں یا ایک جعلی حکومت کی پشتی بانی کرتے ہیں تو پھر ان سے گلہ کرنا، ان سے شکایت کرنا، ان سے احتجاج کرنا ہمارا حق بن جاتا ہے۔ آج بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ جعلی حکومت کی پشت پناہی سے دستبردار ہو جائے، آج بھی قوم کے سامنے معذرت کر لے کہ ہم نے الیکشن میں غلط کیا تھا، ہم نے قوم کا مینڈیٹ تباہ کیا تھا، ہم آج بھی ان کو اپنی آنکھوں میں بٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے کہ میں جرم کروں تو میں پاکستان کا دشمن ٹھہروں، میں جرم کروں تو پھر میں سزائے موت کا حقدار بنوں، اور یہ پاکستان کے ایسے مالک کہ عوام کو جانور سمجھیں اور وہ یہ سمجھیں کہ ان جانوروں کے سامنے ہم جو چارہ ڈالیں گے وہ چارہ وہ قبول کریں گے۔ میں علل اعلان کہتا ہوں کہ میں طاقتور سے طاقتور قوت کی بھی اس حیثیت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ وہ قوم کو جانور سمجھے اور اس کے سامنے جو چارہ ڈالے وہ قبول کرے۔ نعرہ تکبیر! قائد قدم بڑھاؤ! قائد قدم بڑھاؤ! لبیک 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 لبیک! اب اگر ہمیں کہا جاتا ہے کہ ایسے حکمرانی کو تسلیم کرو، ان کی عزت کرو، یا پلان کے مائے پز پریکول دی ویل مات پیزوان را واچوي، تو خود دې قابل نه چې تا پورې دې پوزي او تلمانه عزت غواړي، تلمانه احترام غواړي، او بیا وایي دا ریاست مدینه ده، ریاست مدینہ نہ دا کوفہ دا کوفہ۔ کہنے لگے نوجوانوں کو 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، 1 کروڑ، 1 کروڑ نوکریاں سن 1947 سے لے کر آج 72 سال تک پاکستان میں کل نوکریوں کی تعداد 1 کروڑ تک نہیں پہنچی ہے۔ تم 1 سال میں مجھے کس طرح 1 کروڑ کی نوکری دیتے ہو؟ اب کہتا ہے چرس پیو مست جیو۔
کس طرح نوجوان کو اس طرح دھوکہ دیا جاتا ہے، کس طرح بے روزگار نوجوان کو کہ مستقبل کو تاریک کیا گیا ہے۔ اب کہتے ہیں بھنگ پیو، اس کو بنگ چھو چرس بچو قوم خلا چرسیان دی قوم سے چرس عادت کئی خلا بنگیان دی خلق وہ بنگو عادت کئی گی۔ نعرہ تم نے لوگوں سے روزگار چھین لیا ہے، تم نے 1 کروڑ نوکریاں کیا دینی ہیں، تم نے 26 لاکھ سے زیادہ برسر روزگار ملازمین کو ملازمتوں سے نکال دیا ہے۔ آج بھی اسلام آباد کے ڈی چوک پر کبھی ٹیچرز آ رہے ہیں، کبھی سوشل ہیلتھ ورکرز آ رہی ہیں، کبھی کوئی طبقہ آ رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اپنا حق مانگ رہا ہے۔ تمہیں ان کی چیخو پکار وہ آسمان کو جا پہنچی، لیکن تمہارے ایوانوں میں اس کی آواز نہیں سنائی دے رہی۔ ریڈیو پاکستان سے ملازمین کو نکالا گیا، 2-3 دن ہوئے۔ PIA سے ملازمین کو نکالا گیا، لوگوں کو بے روزگار کیا گیا، اور ابھی آپ کے سامنے خواتین اور معصوم بچے کھڑے تھے جو کتبے اٹھائے ہوئے تھے، اپنے پیاروں کے لیے کہہ رہے تھے کتنے سالوں سے یہ لاپتہ ہیں، خدا کے لیے ہمارے پیارے ہمارے حوالے کیے جائیں۔ لیکن یہ شقی القلب قوتیں جن کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، جن کے دل پتھر ہو چکے ہیں، انہیں انسانی حق کی کوئی قدر نہیں ہے۔ میں انسانی حقوق کے عالمی اداروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ واقعی انسانی حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں تو پاکستان کے اندر یہاں پر جو انسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور یہاں پر جو انسانوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، آئے ذرا اس کا آپ خود احتساب لے لیں۔ میرے محترم دوستو، ہم کیا بات کریں؟ وہ امریکہ جو سمجھتا ہے کہ ہم پاکستان کے آقا ہیں، ہیلری کلنٹن نے چند روز پہلے اس کا انٹرویو منظر عام پر آیا ہے، اور اس سے پوچھا گیا کہ ڈیپ سٹیٹ کس کو کہتے ہیں؟ زور ریاست چشتوائی ناغف جواب کے ارتوائی جب حکومت کے وہ جواب میں کہتی ہے کہ جس ملک میں فوج اور ان کے جاسوسی ایجنسیوں کی حکومت ہو اور اگر ان کو چیلنج کیا جائے تو پھر لوگوں کو پکڑتے ہیں جیسے کہ پاکستان، جیسے کہ پاکستان، یہ میں نہیں کہہ رہا، وہ آقا آپ کو خود کہہ رہا ہے، اس کا خاوند وہاں کا 2 مرتبہ صدر رہ چکا ہے اور جو خود صدارت کے لیے امیدوار رہ چکی ہے۔ کوئی معمولی لوگوں نے وہاں بات نہیں کی ہے، تو ہمیں ذرا اپنا چہرہ آئینے میں دیکھ لینا چاہیے۔ ہمیں پاکستانی قوم کی اس صورتحال ہمیں قبول نہیں ہے۔ ہم ان کو ایک آزاد مملکت دیکھنا چاہتے ہیں، ایک خود مختار مملکت دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں اگر درس دیا ہے تو آزادی کا درس دیا ہے، اور اگر مجھے محسوس ہو جاتا ہے کہ پاکستان ایک غلام مملکت ہے تو بخدا انشاءاللہ اس وطن عزیز کے لیے آزادی کے جہاد لڑوں گا۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، قائد قدم بڑھاؤ، قائد قدم بڑھاؤ، قائد قدم بڑھاؤ۔ ہم نے ہمیشہ اس وطن عزیز کو ایک خود مختار وطن کہا ہے۔ ہم نے ہمیشہ پاکستان کی داخلی اقتدار اعلیٰ کی بات کی ہے، اور ہمیشہ پارلیمنٹ میں اور ہر منصب پر ہم نے پاکستان کی اس حیثیت کا حلف اٹھایا ہے۔ لیکن اگر ہمیں
یہ چیز مخدوش نظر آتی ہے تو پھر اس کو اپنی حالت پر واپس لینا، یہ ہمارے آباء و اجداد کا درس ہے جسے ہم بھولے نہیں ہیں۔ میرے محترم دوستو، اب یہ سفر جاری ہے اور جاری رہے گا انشاءاللہ۔ آپ کی مرضی ہے، ظلم سے نکلنا چاہتے ہو تو ہمت کرو، آگے بڑھو۔ پورے قوم سے کہنا چاہتا ہوں، پورے پاکستان کے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، پورے پاکستان کے بوڑھوں سے، بزرگوں سے کہنا چاہتا ہوں، پورے پاکستان کے ماؤں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کو مستحکم بنانا ہے، اس کو آزاد رکھنا ہے، اس کو معاشی طور پر خوشحال رکھنا ہے، تو پھر میدان میں جانا ہوگا۔ گھروں میں بیٹھے بیٹھے آزادی نہیں ملا کرتی، گھروں میں بیٹھے بیٹھے خوشحالی نہیں ملا کرتی۔ ہر شخص کمانے کے لیے گھر سے باہر تو نکلتا ہے نا، گھر میں بیٹھے بیٹھے تو روزی اس طرح نہیں آئے گا، کچھ محنت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن اگر پورے ملک میں پوری قوم پر اس قسم کے حالات مسلط ہو جائیں تو پھر قوم کو نکلنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہمیں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہماری فوج ہمیں عزیز ہے۔ میرے نزدیک فوج کی حیثیت ایسی ہے جیسے آنکھوں کی پلکیں، سترگو بانا، آنکھوں کی پلکیں سرحدات، آنکھوں کی سرحدات کی حفاظت کرتی ہے، اور یہ صرف سرحدات پر ہی ہوتی ہے۔ لیکن اگر ان پلکوں کا ایک بال بھی اپنے حد سے تجاوز کر کے آنکھ کے اندر آ جاتا ہے تو پھر آنکھ بے قرار ہو جاتی ہے، تو پھر آنکھ اشک بہاتی ہے، یا تو اشک بہاتے بہاتے وہ بال نکل جائے، ورنہ پھر اس بال کو نکالنا پڑتا ہے۔ تو میں اتنا کہنا چاہتا ہوں طاقتور لوگوں سے کہ ہماری محبت کا مذاق مت اڑاؤ، ہماری وفاداریوں کا مذاق مت اڑاؤ، قوم کو اس حد تک مت لے جاؤ کہ پھر واپس آنا مشکل ہو جائے۔ ہم نے اس ملک کو ایک رکھنا ہے، ہم نے اس ملک کے عوام کے حقوق کی بات کرنی ہے، ہم نے چھوٹے صوبوں کے حقوق کی بات کرنی ہے، اور دنیا میں پاکستان کی عزت و وقار کو اونچا کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس پر آپ کا اور ہمارا اتفاق رائے ہے، اور اسی نقطہ نظر کو لے کے ہم نے آگے بڑھنا ہے، ہمت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، جرت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اور وفادار کی حیثیت سے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔